نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان حرف تاکید بے شک یقیناً کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو سمجھ جائیں کہ آگے جو بات ہو رہی ہے اس میں بہت زور ہے، تاکید ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو میم کے اوپر زبر، تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، وہ ایمان لائے۔ میم کے نیچے اگر زیر ہو آمینو تو وہ فعل امر ہوتا ہے، تم سب ایمان لاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی۔ ابھی ان کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہے یا ہوگا، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جی، یہ بہت اہم آیت کریمہ ہے، اسے اکثر لوگ اس کو کچھ اور طرح سے سمجھتے ہیں اور کچھ اور طرح سے بیان کر جاتے ہیں۔ تو احسن البیان کی جو تفسیر اس آیت کریمہ کے متعلق ہے وہ بہترین ہے۔ باقی میں بتاتی چلوں کہ یہ یہود جو بن گئے ہو گئے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ تھوڑی لمبی تفصیل طلب بات ہے، آگے چل کے کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ بیسیکلی یہود کوئی اس طرح سے کوئی نام، کوئی کیٹیگری نہیں تھی، یہ بعد میں یہ نام کس طرح پڑا، اس کی پوری ہسٹری ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سلائیڈ اپنے طور پہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مختصر میں بس بات کر لیتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے، بس باقی کیا تفصیلات ہیں، کیا ہسٹری ہے، کس کے نام پر کیسے یہ پڑا، اور تو یہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ آگے نصارہ، اس کی بھی تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں، آپ یہ سلائیڈ دیکھ لیجئے، اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، تو میں بس مختصر بتا دیتی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو نصارہ یہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں۔ اگلا ہے صابئین، صابی کی جمع ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا میں کسی دین حق کے فالو رہے ہوں گے، اسی لیے قرآن مجید میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کسی بھی دین کے فالو نہ رہے، اسی لیے لا مذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔ عرب میں جو اپنے مذہب سے پھر جاتا تھا یا کسی مذہب کا نہیں ہوتا تھا اسے صابی کہا جاتا تھا۔ بعض مفسرین کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی، یعنی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بد عملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے عذاب کے حقدار ہونے کا ذکر فرمایا تو ذہن میں یہ کنفیوژن ہو سکتی تھی، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے فالو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ صرف یہودی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا، دیکھیں یہاں پہ لفظ اپنے وقت میں، یہ بہت اہم ہے، ابھی بیان کروں گی انشاءاللہ، غور فرمائیے گا۔ جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب آخرت میں نجات سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو وہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نوٹ کیجئے گا، اپنے وقت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے انبیاء اور ان کی تعلیمات کو وہ فالو کر رہے تھے، یہ ان کے بارے میں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد
اب ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہاں یہ ایک حدیث بھی شیئر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں سے جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے میں یہاں یہ بھی پوائنٹ بتاتی چلوں جو انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اکثر لوگ احادیث کے منکر ہوتے ہیں، نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید بہت ہے، کافی ہے، کوئی شک نہیں، اصل چیز قرآن مجید ہی ہے، بنیاد وہی ہے۔ لیکن قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سمجھے بغیر، ان کو فالو کیے بغیر، ان کی اتباع کے بغیر قرآن مجید بھی بعض اوقات ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب دیکھیں یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کتنی کلیئرٹی ہو رہی ہے۔ تو آج کی آیت کریمہ میں بہت کچھ ہمارے سامنے آیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔